رحم الله من يقرأ فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن ولا أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقاضا ان افراد سے ہے جو بہرحال آگے آ سکتے ہیں اور کمریں ان کی الحمدللہ بھی اس لائق ہیں اور خداوند عالم یہ کمر اسلام بن جائے. لہذا ابھی ضعف کا مظاہرہ نہ کریں آپ لوگ. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. محمد وآل محمد صلوات. قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کریمہ ہے کہ جس کے ذیل میں کچھ معروضات کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں، کہ جس میں وہ لوگ جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خداوند عالم نے ایک ایسی چیز ان سے طلب کر لی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے. اگر تم ہم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمارے رسول کی اتباع کرو. یہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں مانا جاتا، اور یہ بھی سچ ہے کہ محبت کا دعویٰ بہت آسان ہوتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ محبت کے دعوے کرنے والے کرتے تو ہیں لیکن کوئی مانتا نہیں ہے جب تک کہ تقاضائے محبت پورا نہ ہو جائے. اچھا، یہ ایک ایسی مشترک گفتگو ہے، اتنا کامن موضوع ہے کہ ہر جوان خوب سمجھ سکتا ہے کہ دعوائے محبت کیا ہے، تقاضائے محبت کیا ہے. لیکن بڑا نازک پہلو اس آیت میں ہے. خدا کی قسم، آخر کیسے انکار کر دیا گیا رسول کے لیے کہ بس کافی ہے. عقل حیران ہے اس بات کے اوپر. خداوند عالم کا انتظام کیا
دیکھیے محبت جس سے کی جاتی ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ تم ہم سے محبت کر رہے ہو، اب ہم کسی کے بارے میں اعلان کریے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. لوگ آپ کے اقدامات کو دیکھ کر خود طے کر لیتے ہیں، چرچا ہونے لگتا ہے بھئی بچوں سے بہت فلانی محبت کرتا ہے. اور ڈیپ میں جائیے تو بھی وہی ساری باتیں ہیں کہ اگر آپ کسی سے بھی محبت کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم فلانی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ کتنے لطیف پہلو ہیں کہ جن کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا. جس سے انسان محبت کر رہا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ ہم کو کچھ چاہتا ہے، ہم سے محبت کر رہا ہے. لہذا ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو تقاضائے محبت اس کے بارے میں ہوتا ہے. اگر ہم نے کہا ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ ہم اپنے باپ سے محبت کر رہے ہیں تو ہم نے کیا اپنے باپ کے لیے؟ ہم اپنے بھائی سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے بھائی کے لیے کیا؟ خالی مسقط میں بیٹھ کر ہم کہتے رہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو بہت چاہتے ہیں اور کوئی خبر گیری نہیں. آج کے دور میں ایک ٹیلی فون بھی نہیں، بیچارہ کوئی غریب گاؤں میں پڑا ہوگا. تو آپ بتائیے کون ماننے کے لیے تیار ہے اور کون مانے گا کہ ہم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں؟ یہ ادنا ترین حق ہے ایک بھائی کا ایک بھائی پر. صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، صلہ رحمی کا سب سے چھوٹا مرحلہ احوال پرسی ہے، خبر گیری ہے. ٹھیک ہے آپ بھائی بہن ماموں چچا، البتہ یہ ایک موضوع بیچ میں آ گئی تو میں بات کہہ رہا ہوں، اور یہ سب ضروری ہے. یہ اتنا زیادہ ضروری ہے تمام پیسے کہ جس سے ہماری زندگیاں وابستہ ہیں. ولو ہم نہ سمجھ پائیں ابھی، نہ جانے کتنے موانع برکت ہیں. نوکری چھوٹ گئی، کبھی ریزن کی طرف ڈھونڈ ہی نہیں رہے ہیں، یہاں کے بعد وہاں، وہاں کے بعد وہاں، کبھی اس کو دوش دے رہے ہیں، کبھی اس کو دوش دے رہے ہیں، کبھی اس کو دوش دے رہے ہیں. کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ اصلاً صادق و باقر علیہ السلام نے کیا کہا اس سلسلے میں. دیکھیے بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، اس ٹائم لکھنؤ میں ایمبریٹری کا کام جو ہے بالکل ختم ہو گیا ہے تقریباً، اور وہاں بہرحال شیعوں کی اکثریت، ان کی کمر مطلب سارا کام، اکثر میں سمجھتا ہوں 70% لکھنؤ کا شیعہ یا اطراف لکھنؤ کا شیعہ اس میں مبتلا تھا. کام ختم ہو گیا. اب اس کے بہت سارے وہ دکان کمپیوٹرائز ہو گیا ہے اور چائنا نے کام اتار دیا ہے، لہذا ختم ہو گیا. لیکن کبھی بھی ہم لوگوں نے اس مسئلے کے اوپر، یہ گفتگو البتہ وہاں کی ہے، لیکن کیونکہ بیماری مشترک ہے اور اس کا علاج مشترک ہے، لہذا آپ علاج کی بنا پر کہیں بھی بنوانے مثال پیش کر سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے خانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ان کی غلطی ہے، چائنا کی غلطی ہے، کمپیوٹر کی غلطی ہے. کبھی پلٹ کر کے نہیں دیکھا کہ جب ہم کو اللہ نواز رہا تھا تو اس دور میں ہم نے اپنے بھائی کے لیے کیا کیا، اپنے چچا کے لیے کیا کیا، اپنے باپ کے لیے کیا کیا، اپنے ماموں کے لیے کیا کیا، اپنے پڑوس کے لیے کیا کیا. تمام روایتیں سب کچھ تو بتا چکی ہیں کہ اگر صلہ رحمی میں کمی کی تو برکتیں اٹھ جائیں گی، رزق ختم ہو جائے گا. دیکھیں جب تک ہم اپنی بیماری کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ برے میرا قلب بیمار ہے اور ہم اگر متوجہ نہ ہو کہ میری پرابلم جو ہے ہارٹ پرابلم ہے، اور ہم آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ہمیشہ پرابلم برقرار رہے گی، اور کبھی بھی سمجھنے کی بھی کوشش نہ کریں. بھئی سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے تشخیص مرض، اور ہمیشہ سمجھدار مریض وہ ہے کہ جو تشخیص پر زیادہ پیسہ خرچ کرے، اصل مرض کے اوپر کم پیسہ خرچ ہوتا ہے. جتنا زیادہ مسائل ہیں وہ تشخیص میں ہی وقت گزر جاتا ہے. سال بھر ہو گیا، کیا ہوا؟ غلط علاج ہو رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مرحلے میں سوچا نہیں. تو میرے عزیز دوستوں، مین مرحلہ جو ہمارے درمیان مسائل ہوتے ہیں اس میں پہلے یہ دیکھیں کہ دین نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. کہیں ہماری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، کہیں ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے تو کوئی ایسی گویا کمی نہیں کر دی کہ جس کی بنا پر یہ رزق، اس لیے کہ وہ رزاق ہے، اس نے وعدہ کیا ہے.
مگر کوئی اس کی رزاقیت میں مانع ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے، جب تک کہ ہم خود اپنے لیے مانع اور رکاوٹ نہ ایجاد کر لیں. صلوات بھیجیے محمد. عرض کیا کر رہے تھے اور کہاں تک بات پہنچی کہ ہم محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر کسی سے، تو اس کے سلسلے میں اقدام کیا ہوگا. یہ نہیں ہوگا ہم کہیں کہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور تو کوئی کہے کہ آپ اپنے ابا کے لیے کچھ کریے. ہم اعلان کر رہے ہیں کہ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کوئی آئے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا. یہ دونوں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. مگر یہ کہ کچھ اس طریقے کا رابطہ ہو کہ باپ اپنے لیے کچھ چاہے ہی نہ، وہ یہ کہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، جاؤ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ. اس آیت کا جو انداز ہے وہ عجیب سا ہے، دو باتوں سے خارج نہیں ہے. یا خداوند عالم کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم ہم سے محبت کر رہے ہو تو ہمارے لیے تم نے کیا کیا، ہمارے لیے تو تم کچھ نہ کر پاؤ گے، اگر کرنا چاہتے ہو میرے رسول کے لیے کچھ کرو، ہمارے رسول کے لیے کچھ کرو. یعنی رابطہ اتنا نزدیکی کا رابطہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو رسول کے لیے کریں گے تو وہاں تک پہنچے گا. ایک بات بھیجیے محمد والے محمد. بھائی جس سے ہمیں مل رہا ہے اگر ہمیں کرنا بھی ہوگا تو اسی کے ذریعے تو پہنچائیں گے. اگر ہمیں راستہ پتہ ہی ہوتا، اگر ہمیں زبان پتہ ہی ہوتی، اگر ہم جانتے ہوتے، ارتباط برقرار کر سکتے ہوتے، یہ زیرو پاور کے بلب اگر ڈائریکٹ مرکز سے لائٹ لے سکتے ہوتے تو بیچ میں کیا ضرورت تھی ٹرانسفارمروں کے ایجاد کی. اس کا مطلب نہ ہم لے سکتے ہیں نہ کچھ پہنچا سکتے ہیں. خداوند عالم نے اپنے اور ہمارے درمیان ان ائمہ اور رسولوں کو جو بھیجا اسی لیے بھیجا، لینا ہے تو ان سے، کچھ پہنچانا ہے تو ان کے ذریعے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لذا آپ دیکھیں کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر تم ہم سے محبت کر رہے ہو تو میرے رسول کی کرو. یعنی تقاضائے محبت رسول کے سلسلے میں ہے، محبت کا دعویٰ خدا سے. بھئی خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ تم ہم سے محبت کر رہے ہو، دیکھو ہمارے لیے کیا کرو گے. یہی بالکل منطقی بات تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جائیں کعبے کے چکر لگائیں. اللہ سے محبت کر رہے ہیں، کچھ ڈھونڈیں اللہ کی چیزیں کیا ہیں، تو ہم کو کچھ بھی تو اس کائنات میں نہیں ملے گا سوائے رسول کے. رسول نے کعبہ بتایا اس لیے کعبے تک پہنچے. رسول سے اگر ہم نمازوں کے ہم کہیں اللہ سے محبت، اب نمازیں پڑھتے رہیے. بھئی نماز آپ تک پہنچی کیسے؟ آپ کیا جانے نماز کیا ہے؟ بھئی آپ تو 365 کے آگے سجدہ کر رہے تھے، ایک اور صحیح اضافہ پلس، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نماز کیا سمجھیں گے؟ 365 کے آگے سجدہ کرنے والے اگر ایک پلس ہو جائے تو کون سا فرق ہوگا؟ لہٰذا رسول کے ذریعے اس نے پہلے لا کا اعلان کیا پھر اللہ کا اعلان کیا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. ہم اس کی مخلوق ہیں، خوب ہماری نفسیات سے واقف ہے، خوب پتہ ہے اس کو کہ ہم کب کس ٹائم کس طرح کی کروٹ لے سکتے ہیں. لہذا تم ہم سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو، ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اس دعوے کو کیسے پتہ لگے گا کہ تم سچے بھی ہو کہ سچے نہیں ہو اس میں. لہذا آؤ ہم تمہارے درمیان تم میں سے منہم فیہم جو آئے گا وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم گمراہیوں میں تھے، تمہارے درمیان میں سے ہوگا، تم میں سے ہوگا، تم کو سکھائے گا، تم کو بتائے گا، قرآن کی تعلیم دے گا. اب تمہاری قسمت یہ ہے سب کچھ دینے کے لیے آئے، آپ کہتے رہیے ہم قرآن یہ کتاب کافی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. کیا قرآن کافی ہے؟
کیا قرآن کافی ہے بھئی؟ یہ آئے کریمہ خداوند عالم کا کلام ہے، کہہ سکتا تھا کہ یہ تمہارے درمیان کتاب لے کر کے آ رہا ہے، لیکن وہ سورہ جمعہ کی آئے کریمہ ہے یعلمہم الکتاب، یہ کتاب کی تعلیم دے گا تم کو. یعلم یہ نہیں علمکم الکتاب، تم کو اس نے کتاب کی تعلیم دی بھائی ایک مرتبہ دے دیا اور کافی ہے. یعلم مضارع کا صیغہ، دے گا اور دیتا رہے گا، ہمیشہ تم اس کے محتاج رہو گے. اگر یہ درمیان سے اٹھ جائے تو کسی محمد کی تلاش میں رہنا، اس لیے کہ یعلمہم الکتاب ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. اچھا ایک بات اور بتائیے ہم کو، رسول کے بغیر کیا چیز ملی آپ کو اور کیا چیز سالم ہے؟ اعلان تو آپ نے کر دیا کہ قرآن کافی ہے. قرآن بہت بالکل عام سی چیز ہے. نماز، ہر آدمی نماز نماز نماز، سارا دار و مدار دین کا ہے. البتہ روایت بھی ہے ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز رد تو سارے اعمال رد. یہ روایت ممکن ہے کہیں یہی ہو، لیکن ہمارے یہاں اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے. ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. اما خود نماز کیسے قبول ہوگی یہ اہم ہے. اگر نماز قبول ہوگی تو تبھی تو سارے اعمال قبول ہوں گے. کون اس کا منکر ہے؟ بر منکرش لعنت، جو اس کا انکار کرے اس پر لعنت. لیکن نماز قبول ہونے کی کون گارنٹی لے گا؟ پہلے یہ تو بتائیے. صحیح بات ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اگر نماز رد تو سارے اعمال رد. لیکن آپ ذرا بتائیے کہ نماز کس کی قبول ہے؟ بغیر آپ نے اگر رسول کے قرآن لے لیا تو قرآن کا حکم نماز کا ہے. نماز اگر آپ نے لی تو کم سے کم ایک نماز تو باقی رکھتے ہیں آپ. دیکھیے سب سے کھلی ہوئی عبادت نماز، دن میں 5 وقت، 5 وقت رسول اکرم نے نماز پڑھی کھلے ہوئے میدان میں، سب کے سامنے، جماعت سے ہوئی، مستحب نمازیں ہوئیں، جا بجا یہ نمازیں قائم ہوئی ہیں، حج کے دوران نماز ہوئی. تو سب سے اہم ترین واضح ترین نماز ہے عبادت. اب اگر رسول کے بغیر آپ نے اگر نماز لی ہے تو پھر نماز کا ڈھنگ و رنگ کچھ اور ہوگا. لیکن اگر واقعاً رسول سے نماز لی ہے تو کم سے کم نماز تو ایک ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ اچھا سجدے میں فرق ہوتا تو مان لیتے بھئی رسول سجدے میں ہے، پتہ نہیں سجدے میں کیا کر رہے ہیں، کچھ سبھی لوگ سجدے میں دیکھ ہی نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. نیت میں فرق ہوتا تو کہتے دل کی بات ہے، پتہ ہی نہیں لگا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کچھ سمجھے وہ کچھ سمجھے وہ کچھ سمجھے. رکوع کی بات ہوتی تو مان لیتے کہ بھئی سب رکوع میں کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں، لہذا کچھ فرق ہوتا تو عقل میں آنے کی بات ہے. لیکن سب سے واضح عمل ہے قیام، سب کی نگاہیں اس پر. خدا کی قسم مسلمان صرف اس کا جواب دے دے، 23 سال پیچھے پڑھنے والے لوگ نماز، رسول کے پیچھے نماز پڑھی، قیام کی صورت میں ایک گروہ ایک بات کے اوپر متفق نہیں ہے. جتنے گروہ ہیں اتنے انداز سے قیام نماز کی واضح ترین شکل پیش کی جا رہی ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد. دیکھیے خطابی انداز میں نے آپ کو یہ بات آپ تک نہیں پہنچائی ہے، کیونکہ ہمارا ہدف طنز نہیں ہے، طعن نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں غور کریے، آخر نماز سے بہتر اور بڑھتر اور افضل کوئی عبادت تو نہیں ہے نا. تو نماز میں تو اتفاق ہونا چاہیے تھا. اگر رسول سے نماز لی ہے تو ایک نماز ہونا چاہیے تھا نا. بھئی رسول نے تو ایک طرح نماز پڑھی ہے یا 4 طرح نماز پڑھی ہے؟
اگر ہم نے رسول سے نماز لی ہوتی تو ایک نماز ہوتی. بھئی آپ دیکھیں کثرت کی بات اگر بھی کر لیں تو کسی عدد کے مقابل میں 12 عدد تو زیادہ ہے. 12 عدد تو زیادہ ہے. تو اگر کچھ شک و شبہ و تاریخ کے اعتبار سے ہوتا, نقل کے اعتبار سے ہوتا, تو کم سے کم مقابل میں بغل والے پالے میں 12 طریقوں سے نماز پڑھی جا رہی ہوتی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب پہلے مرحلے میں غور کرنا ہوگا. نماز ہے تو اصل نماز تو رسول والی ہے, لیکن نماز لی ہم نے کسی اور سے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. البتہ سب اللہ والے تھے, ایسی بات نہیں ہے, سب نمازی تھے, سبھی چاہ رہے تھے نماز پہنچانا, لیکن ہر آدمی نے اپنے اعتبار سے نماز پہنچائی. اب اگر قرآن کافی نہ ہوتا اور قرآن کے ساتھ ساتھ جس کے ساتھ یہ قرآن اترا اس کے ساتھ اگر نماز لی گئی ہوتی تو نماز میں فرق نہ ہوتا. یہ واضح ترین مثال ہے. وَقِسْ عَلَىٰ هَٰذَا, اسی کے اوپر آپ قیاس کرتی رہیے پوری شریعت کو. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. لہذا قرآن کا یہ حکم کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمارے رسول کی اتباع کرو. محبت خدا سے, اتباع رسول کی. اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر رسول کی اتباع ہے تو واقعاً پھر یہ ہمارا چاہنے والا ہے, اور پھر تم خالی محب نہیں رہو گے بلکہ محبوب بن جاؤ. کہ تم ہمارے محبوب کے اگر ہو گئے تو پھر تم ہمارے ہو گئے. پوری کائنات کا فلسفہ یہی ہے میرے. ہم سب اس کے محبوب کے ہو جائیں, ہم اس کے محبوب ہو جائیں گے, اور جب ہم اس کے محبوب ہو جائیں تو پوری کائنات پر ہمارا تصرف ہوگا. یہ بالکل 2-2-4 والا فارمولہ ہے. ہم اس کے والوں کے ہو جائیں پھر کائنات ہماری ہے. کیوں؟ اس لیے کائنات کو خلق کیا گیا ہے ہمارے لیے. ہمیں کوڈ بتایا ہے, کوڈ بتایا ہے, یہ ہے ہمارے لیے. لیکن کب یہ آپ کے لیے استعمال ہوگی, کب یہ آپ کے اشاروں پر چلے گی؟ جب آپ اس کے ہو جائیں. سورج کو پتہ تو لگ جائے کہ آپ اس کے ہیں, چاند کو پتہ تو لگ جائے کہ آپ اس کے ہیں, بہتے ہوئے دریاؤں کو پتہ تو لگ جائے کہ آپ اس کے ہیں. پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اشارہ ہوگا تو پلٹے گا, اشارہ ہوگا تو 2 حصوں میں بٹے گا, اشارہ ہوگا تو مسلح بچھے گا. اب پانی نے سوال نہیں کیا ہے کہ کیا میں اس کے اوپر مسلح اس کا بچ جانے دوں. کیوں؟ اس لیے کہ بہتے ہوئے پانی کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا, اس کا ہو گیا, اب ہم اس کے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. بہت آسان سا راستہ خداوند اعلیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم ہمارے رسول کی اتباع کرو, پھر تو ہم نے خلقی تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے. اب اتباع کیسے کریں؟ اب یہ گفتگو آج کے بعد سے جو میں نے اس دن اشارتاً آپ تک پہنچایا تھا کہ اتباع رسول کے نقش قدم پر چلنا, رسول کے پیچھے پیچھے چلنا. پھر وہی مشکل کہ قرآن نہ بتا پائے گا, خدا کی قسم تنہائی قرآن نہ بتا پائے گا کہ نقش قدم کیا ہیں. پھر ہم کو رسول کی حدیث ہی لینا پڑے گی, رسول کی سنت ہی لینا پڑے گی, رسول کی سیرت ہی لینا پڑے گی. پھر رسول کی سنت پر پہنچیں گے تو پھر مسئلہ کس سے لیں؟ کہاں ہے رسول میرے درمیان؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ سنت رسول پر عمل نہ کریے؟ سنت رسول پر ضرور عمل کریے, لیکن کس سے سنت لیں گے؟ صبح والا کوئی اور طرح سے دے رہا ہے, شام والا کوئی اور طریقے سے دے رہا ہے, کوفے والا کوئی اور طریقے سے دے رہا ہے, مصر والا کوئی اور طریقے سے دے رہا ہے. پہلے طے تو کر لو آپس میں کہ سنت رسول ہے کیا. 25 سال کے بعد میں صرف اشاروں میں آپ تک ساری باتیں پہنچا رہا ہوں. 25 سال کے بعد نماز پڑھنے والوں نے پڑھی تو نعرے کیا لگے, آوازیں کیا تھیں؟ میرے عزیز دوستو کہیں پر تو بھی تو رک کر سوچنا ہوگا. 25 سال تک بڑے بڑے نمازی تاریخ میں
جن کی نمازوں کے تذکرے موجود ہیں، لیکن 25 سال کے بعد وہ جو خاموش تھا، جب اس نے نماز پڑھائی تو کہا آج ویسی نماز پڑھی کہ جیسی رسول خدا کے پیچھے پڑھتے تھے. ایک صلوات دیجیے. لہذا اب نقش قدم ہم کو قرآن میں نہیں ملیں گے. کہاں جائیں؟ سنت رسول میں، حدیث رسول میں. جس حدیث کا آپ انکار کر رہے تھے وہی آپ کے کام آئے گی، لیکن اس حدیث کے بارے میں آپ کو طے کرنا ہوگا کہ کون سی حدیث کس حدیث سے لیں. جعلی کارخانوں کی گڑھی ہوئی حدیثوں کے ذریعے آپ کیا سنت رسول لے سکتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر گڑھے ہوئے کارخانے اور جعلی کارخانوں سے اگر ہم نے حدیث رسول لے لی تو میری اذان صحیح نہیں ہوگی، ہماری اذان صحیح نہیں ہوگی. ہم اپنے رسول کو دنیا کے سامنے پیش نہ کر پائیں گے. پانی کے اس پار رسول نہ جا پائے گا، دریاؤں کے اس پار رسول کا تذکرہ نہ جا پائے گا. جس رسول نے حضرت عیسیٰ مریم کی طہارت کا اعلان کیا، اگر رسول ہمارا رسول نہ ہوتا تو خدا کی قسم جناب عیسیٰ کی ولادت کو پاک طریقے سے عیسائی ثابت نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر ہم نے سنت اس دروازے سے نہیں لی تو ہم اپنے رسول کو دریاؤں کے پار نہیں لے جا سکتے. اذان بہت موٹی سی مثال جس کے ذریعے ہماری اور آپ کی شناخت ہے. یہ اذان کہاں سے آئی؟ یہ اذان کی تشریح کیسے ہوئی؟ یہ اذان اسلام میں کب سے اس کا آغاز ہوا؟ کب سے اس کی ایجاد ہوئی؟ کس نے اذان ہم کو دی؟ اگر ہم نے صحیح معنوں میں دروازہ نہیں لیا اور اگر ہم نے اتباع محمد نہیں کی اور اگر ہم نے قرآن کو کافی سمجھ لیا اور اگر ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور یہ سب کچھ کسی ایک کی دشمنی میں ہوا، کسی ایک کی دشمنی میں. نماز خراب تو ایک کی دشمنی میں، اذان خراب تو ایک کی دشمنی میں، روزہ خراب تو ایک کی دشمنی میں. خدا کی قسم ثابت کریں گے کہ اس ایک کی دشمنی میں ہوا. نام اگر روایت میں علی آ گیا تو خوف زدہ. بھئی کیوں خوف زدہ ہے؟ دے تو نماز رہا ہے، بتا تو اذان رہا ہے. نہیں جیسے ہی علی کا نام آتا ہے جیسے تو پرانے پرکھے یاد آ جاتے ہیں. ارے علی، انہوں نے تو میرے دادا کو قتل کیا ہے، انہوں تو میرے ماموں کو قتل کیا تھا، لہذا ہم ان سے اسلام نہیں لیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اب آپ اذان کی تشریح کی روایتیں اٹھا کر کے دیکھیں کہ رسول خدا سو گئے تھے نماز کے ٹائم. خدا کی قسم اپنی کتابوں سے روایت نہیں ہے یہ. ابن ماجہ، احمد بن حنبل سو گئے تھے، لہذا جگانے کے لیے ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا، وہ آج تک باقی ہے. خدا کی قسم ہمیں اس جملے کے اوپر بحث نہیں ہے. آپ 10 جملے اضافے کر دیے، میرے رسول کو تو چھوڑ دیے. آپ جانے، آپ کی اذان جانے، لیکن آپ کے اس جملے سے ہمارے رسول کی توہین ہو رہی ہے. جو رسول جگانے آیا تھا وہ سو رہا ہے. اما تم کہاں تھے؟ نہیں، جگانے کا لفظ میں نے غلط کیا. جو مردوں کو زندہ کرنے آیا وہ سو گیا. زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی سونے کا نام نہیں ہے، زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں ہے. زندگی ذمہ داری کی ادائیگی کا نام ہے، زندگی اپنی پہچان کا نام ہے، زندگی اپنی آئیڈینٹی کا نام ہے. تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں کہاں جانا ہے؟ تم کہاں رہ رہے ہو؟ من وین انتم الی وین انتم فی این انتم. تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے؟ آپ یہاں پر آئے، بھول جائیں اپنے آپ کو کوئی یہاں پر سروس نہیں دے گا.
کوئی بھی کمپنی رکھے گا نہیں. اننون آدمی کو کون بلا لے اپنے کے یہاں کمپنی, کب آپ چلے جائیں کچھ پتہ ہی نہیں. بھئی آپ کو اپنے ایڈریس کا علم نہیں. رسول خدا نے آ کر کے لوگوں کو آئیڈینٹی بتائی ہے, خود ان کو نہیں پتا تھا وہ کیا ہے کون ہے, بتایا تم کیا ہو کون ہو, جس کے آگے تم سجدہ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے خلق ہوا ہے, تم اس کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. سائیدار درخت کو دیکھا تم نے خدا مان لیا. رسول آیا تھا تم کو درخت بنانے کے لیے, تم سایہ بنو دوسروں کے لیے. تم تک ٹھنڈی ہوائیں آئیں, تم نے یہ سمجھا کہ یہ تمہارا خدا ہے. منفعت طلبی کے اوپر تمہاری خدائیت کی محوریت ہے کہ تم کو جو فائدہ پہنچائے بس وہ تمہارے لیے وہ ہے تمہارا خدا. تم بھی کسی کو فائدہ پہنچاؤ گے. بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھا کا خدا اس لیے کہ ہمیں سیراب کرتا ہے. بندہ اس منزل تک پہنچ جائے کہ تشنگان کام کو سیراب کرے, تب اس کے رب کی منزل کا پتہ لگتا ہے. تب علی ابن ابی طالب کی آواز آتی ہے, کفا بی فقرن و کفا بی عزن. میرے لیے فقر کے لیے کافی یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے, میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. ایک سلوات بھیجیے محمد. لہذا اذان کی تشریح, یہ میں سوچ کے نہیں آیا تھا کہ میں اس پر بولوں گا, لیکن واقعاً رسول خدا پہ ظلم ہے. رسول کو ہم نہیں پہچانوا پائے. اور جب رسول کو آج یہ دنیا میں جتنے کبھی کہیں کارٹون بنایا جا رہا ہے, کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے, کبھی غور بھی کیا کہ اس کی بازگشت کہاں ہے, کہاں خطائیں ہوئی ہیں, کہاں غلطیاں ہوئی ہیں. دشمن جو کر رہا ہے اس سے ہمیں تو کوئی توقع ہی نہیں ہے. پہلے تو اپنے گریبانوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا اپنے رسول کے لیے. وہ تو آپ کے رسول کو اپنا رسول ہی نہیں کہتے, تو ان سے تو توقع ہی نہیں رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے اپنے رسول کے لیے کیا کیا؟ سویرے کی نماز کے ٹائم ان کو سلا دیا. نماز کے اعلان کے لیے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے, نماز کا حکم آ گیا ہے, کیسے بلائیں لوگوں کو؟ رسول پوچھ رہے ہیں. اللہ اکبر. سخت ترین حالات میں جس کے نواسے نے کبھی کسی سے پوچھا نہ ہو, سخت ترین حالات میں جس کے نواسے نے کبھی کسی سے پوچھا نہ ہو کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں, میں بیعت کروں کہ نہ کروں, مشورہ دینے والے مشورہ دے رہے تھے. کہا جو فیصلہ کر چکے وہی ہے بس. تمام بچوں کی سلامتی کے لیے ایک صلوات, مخصوصاً اس ٹائپ کے بچوں کے لیے ایک صلوات. علی خدا کی قسم جان ہے, روح ہے. اگر صحیح معنوں میں علی کو پیش کیا جائے, اذا عرفوا محاسنا کلامنا لاتبعونا. اگر لوگ صرف ہماری خوبیوں کو جان جائیں خود بخود اتباع کرنے لگیں گے. شرط و جزا ہے, اذا عرفوا, اگر پہچان جائیں. اب صرف ہمارا اور آپ کا کام پہچانوانا ہے, بقیہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ پہنچا دیجئے آپ. لتبعونا لام جزا ہے, لام نتیجہ ہے. شرط و مشروط ہے, شرط پوری ہو گئی تو جزا یقینی ہے. اگر سورج نکل آئے تو دن ہے. اب اگر سورج نکل آیا تو دن کا ہونا یقینی اور حتمی ہے. اس کو کہتے ہیں شرط و جزا. اگر اہل بیت کی خوبیوں کو ہم نے پہنچا دیا تو لوگ ان کے تابع ہو جائیں گے. الا
تمام خوبیوں کے جاننے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر خدا کو لوگوں نے نہیں مانا. ان سے کوئی گلہ ہی نہیں ہے، شکوہ ہی نہیں ہے. جو انسان ہی نہ ہو ان سے انسانیت کے تقاضے کیسے؟ آپ بتائیں. لہذا تشریع اذان کا، نماز کا حکم آ گیا. حکم دینے والا خدا، پہنچانے والا رسول. اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے لیے بلائیں کیسے، یہ نہیں پتا اس کو. کیا کریں؟ مشورتی کمیٹی بلائیے. ایک صاحب ادھر سے آئے، کہ وہ یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو وہ بجاتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. یہ اگر کل سے اعلان کیا جائے اس کے ذریعے ہم بلائیں، تو کہا نہیں، یہ اس میں شباہت پائی جا رہی ہے. پھر عیسائیوں کو کہا گیا نہیں، جب عیسائی اپنے چرچ میں جمع ہوتے ہیں تو وہ ان کا طریقہ یہ ہے، اگر یہ اپنا لیا جائے. دیکھ رہے ہیں نا قرآن کافی کا نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کافی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم طنز نہیں ہے. غور کریں کہ قرآن کو کافی کہنے کا نتیجہ یہ ہے. رسول جس کی بعثت اور رسالت کے اقرار کیے بغیر نہ عیسیٰ نبی بنے، نہ موسیٰ نبی بنے، نہ ابراہیم کی خلت ان کو ملی، نہ ان کو ان کی نبوت ملی، نہ ان کو ان کی رسالت ملی، جب تک کہ میرے رسول کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھ لیا. اب جب اس کو اپنی نماز کے لیے اعلان کا مسئلہ آیا ہے تو وہ چرچ ہو وہاں جا رہے ہیں، وہاں کے کا نہیں. پھر کیا؟ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے. خدا کی قسم عبادت کی ابتدا اگر خواب پر ہو، روزانہ کوئی ایک آدمی نیا خواب لے کر کے آ جائے گا، آج میں نے یہ خواب دیکھا، آج انہوں نے یہ خواب دیکھا، آج یہ انہوں نے یہ خواب دیکھا، تو انصاف سے بتائیں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ یہودیوں کے مقابل میں کیسے دفاع کریں گے اپنی اذان و نماز کا؟ کیا آپ کی شریعت خوابوں میں آئی ہے؟ اور پھر یہ معراج پر کاہے کے لیے گئے تھے بتائیے؟ خدا کی قسم تجزیہ کرنا ہوگا. وہ جو میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ انکار ہے کہ وہ گئے نہیں، اس لیے انکار ہے کیونکہ یہ سب کچھ کرنا تھا. اگر یہ مان لے کہ وہاں گئے تھے تو سب کچھ ماننا ہوگا کہ سب کچھ وہاں سے آیا ہے. اصل سے انکار کر دو. جب اصل سے انکار کر دیں گے تو یہیں بنائیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. دیکھیے ہمارا اساسی جھگڑا کیا ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے. یہ ہے بنیاد. ہمیں بنانے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین نہیں ہے. ہم کیا جانے، ہمارے لیے اترا ہے تو ہم کیسے بنائیں گے؟ جب ہم بنا نہیں سکتے تو جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں خلق کیا ہے، صرف اس کو حق ہے ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے کا. ہمارے دین کے بارے میں، ہماری ابتدا کے بارے میں، ہماری انتہا کے بارے میں. مر جائیں تو ہمیں اپنے بارے میں پتہ نہیں کیسے دفن کریں. اگر کووں کو پیدا نہ کرتا تو آج تک سڑ رہے ہوتے. 2 کووں کو پیدا کر کے ابتدا میں یہ سکھایا. جس انسان کو یہ نہ پتا ہو مر جائے تو کیسے اپنے کو ڈھاکے، اس کے بھیجے ہوئے کووں کے محتاج ہو. کووں کے. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا تو نام پہ ہم مولا کے لٹا دیتے ہیں. سال بھر چھپتی ہیں بدعت کی کتابیں جتنی، اتنا تو ہم بچوں کو 10 دن میں پڑھا دیتے ہیں. دیکھیں ممکن ہے سخت جملے لگ رہے ہوں، خدا کی قسم تلخ جملے لگ رہا ہوں. بحث یہ کہ کس نے بھیجا. اگر اللہ کی طرف سے جو آئے وہ میرے لیے محترم ہے، خدا کا ہے. وگرنہ ایک حیوان میں تو دم زیادہ ہے. اس کی طرف سے اگر عصا آ گئی تو آج تک وہ عصا معجزے کی صورت میں ہے. بھئی عصا میں دم زیادہ ہے کہ اس کے بھیجے میں کوے میں. ابھی بحث دونوں کا تقابل نہیں ہے. اگر وہ کسی چیز کا حکم دے دے تو پھر اس کو ہمیں ماننا ہوگا. خدا کی قسم اس کے بھیجی ہوئی لکڑی کو تو مان لو.
کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی بابا. کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کی زبان نہ ہو اسے ماننے کے لیے تیار، کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو بول سکے، جو بتا سکے، جو رسول کی تشریح کر سکے، جو خود رسول ہو، الا انہ لا نبی بعدی، جو عکس رسول ہو، جو سائے رسول ہو، جو سیرت رسول ہو، جو نمونہ رسول ہو، جو آئینہ رسالت ہو. بحث ہماری یہی تو ہے نا کہ اتباع رسول کیسے کریں. قرآن میں ہے نہیں نقش قدم، ڈھونڈیے ورق اٹھا کے کہاں نقش قدم چھپا ہوا ہے. جہاں پہ دیکھیے اٹھا کے طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا فانذر عشیرتک الاقربین. اتنے پیار و محبت سے جس سے خدا نے گفتگو کی ہو اس کو تم کنارے کرنا چاہتے ہو. جس کا نام نہ لے وہ القاب سے گفتگو کرے. اے چادر لپیٹنے والے، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، راتوں کو کم جاگا کرو، اپنے آپ کو کم مشقت میں ڈالا کرو. اشداء علی الکفار والرحماء بینہم. کبھی آپ نے غور کیا انک لعلی خلق عظیم کا مطلب کیا ہوا؟ کتنا ستایا گیا. ما اوذی نبی کما اوذیت. کسی بھی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا ہم کو ستایا گیا. لیکن کبھی دستے بد دعا بلند ہوا، انہم قومی، یہ میری قوم ہے، جاہل ہیں، فرحم، بخش دے ان کو، معاف کر دے ان کو. اور پیغمبر انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا. جناب نوح ہے 300 سال تک سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، نہیں مانے، ہاتھوں کو بلند کر دیا. حق تھا ان کا، خدا بیچ میں درمیان میں آ گیا، معاف کر دو. یہ اپنی امت کو معاف کرو، ہمارے بندوں کو معاف کرو. ہم نے تم کو اس لیے تھوڑی نہ بھیجا ہے کہ تم ان کے لیے عذاب کی دعا کرو، سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. 300-600 سال میں بدلے، 600-900 سال میں بدلے. روایت کہتی ہے کہ اب خدا کہتا ہے اب ہمیں شرم آئی اپنے بندے سے، یعنی نوح سے، کہ اتنا ستا رہے ہیں لیکن یہ مانتے نہیں. لہذا بد دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے، عذاب نازل ہوا. لیکن مزاج قدرت پر بار گزر گیا نا. یہ کہ تم اپنے اس حق کا استعمال نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا. محمد مصطفیٰ انکا لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ. محمد و آل محمد صلوات. اور سمجھانے کے لیے پورا خاندان آمادہ کیا، پرورش کی، علی کی، فاطمہ کی، حسن کی، حسین علیہ السلام کی. صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا. جب جا رہے تھے کہتے بس جتنا ہم کر چکے کر سکتے تھے کر دیا ہم نے. نہیں، اپنے ہی زمانے میں جب اسلام پال رہے تھے اسی وقت حسن اور حسین کو پال رہے تھے. جیسے دو زانوؤں کے اوپر، ایک طرف اسلام کو، ایک طرف علی ابن ابی طالب، ایک طرف اسلام کو، ایک طرف حسن اور حسین کو. اتنا آشنا کرا دیا. جس کو اتنی فکر و دین و اسلام کی، یعنی ہماری اور آپ کی، یعنی امتیوں کی، وہ اتنے جلدی بھلا دے گا؟ انشاءاللہ بعد میں آئے گی گفتگو کہ ہوا کیا 50 سال میں. بہت بڑا عرصہ نہیں ہے. 50 سال میں کیا ہوا؟ عرب تو بڑے مہمان نواز تھے، لیکن پھر کیا ایسا ہو گیا؟ بہت ڈیپ میں سوچنا ہوگا، خدا کی قسم. ممبروں کے اوپر ساری باتیں ہو نہیں سکتی کیونکہ ایکسپلین کا موقع نہیں ہوتا. ہمارے چند الفاظ کو لے کر اپنے اعتبار سے ایکسپلین کیا جائے گا. لہذا تجزیاتی گفتگو ہونا چاہیے، ڈیبیٹ، سامنے آمنے بات کریے، غور کریے، سوچئے، بتائیے. آخر جس رسول نے اتنے احسانات کیے، اسلام کی ابتدا اذان، مسجد میں بلایا جا رہا ہے اذان کے ذریعے. آج تک اذان کی تشریح مسلمان صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتا. اگر علی سے اذان نہ لی تو
اور وہ روایت کہ جس روایت میں علی ابن ابی طالب شامل ہے، اس روایت میں چھٹے امام فرماتے ہیں میرا جد جب معراج پر پہنچا اس وقت میرے جد نے نماز پڑھائی، جبریل نے اذان دی، نماز قائم ہوئی، ملائکہ نے نماز پڑھی۔ ایک نماز یہ ہے، ایک اذان یہ ہے۔ بتاؤ کون سی اذان تم لینا پسند کرتے ہو؟ جو وہ اذان جو معراج پر جبریل نے دی، یا وہ اذان جو خواب اور نیند کے ذریعے تم تک پہنچ رہی ہے؟ کہ ہم سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ آوازیں آ رہی ہیں اس طریقے کی۔ اس کے نام کو شامل اگر کرنا تھا تو اس لائق بنا دیتے۔ خدا کی قسم، عربی کا محاورہ ہے، ضرب المثل ہے فارسی میں، دم خروس را باور کنم یا قسم حضرت عباسی را۔ پیش تو کر رہے ہیں فضیلت کے لیے، لیکن کچھ ایسے ثبوت چھوڑ رہے ہیں کہ جو فضیلت نہیں قرار پا سکتی۔ سوتے میں آپ کو اذان مل رہی ہے، وہ آ کر کے رسول اکرم کو پہنچا رہے ہیں، اور اب اس اذان کی بنا، اس کی بنیاد وہ خواب ہے۔ اچھا خواب بھی کوئی ایک دیکھ لیتا؟ اب جب بات یہ آ گئی کہ خواب ہی پر اذان ہوگی تو کوئی فلاں صاحب دوسرے آ گئے کہ ہم نے بھی آج یہی خواب دیکھا، پھر فلاں صاحب آ گئے کہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا، یعنی ایک اذان کئی لوگوں نے ایک دن ایک ساتھ خواب دیکھ لیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اما اتنوں کی خواب کے اوپر تو یقین ہے، لیکن رسول کی معراج پر یقین نہیں ہے۔ خواب کے اوپر تو کوئی مستند سند نہیں نا۔ اما معراج پر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی دلیل؟ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ کس پر اعتراض کرنا چاہتے ہو؟ بندے پر کے لے جانے والے پر۔ میں نے کب دعویٰ یہ کیا کہ وہ بندہ خود سے گیا، خدا لے گیا؟ خدا لے گیا، بابرکت ہے وہ ذات۔ اور خدا کی قسم نزاکت، یہ بندہ جو معراج پر گیا اس کی تعریف ہونا چاہیے تھی، اس کے لیے فخر کی بات تھی، اس کے لیے مدح کا مقام تھا کہ کتنا عظیم ہے وہ بندہ جو معراج پر وہاں گیا۔ نہیں، سمجھو خدا اپنی تعریف کر رہا ہے اس بندے کو وہاں لے جانے میں۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ رسالت بعد میں، عبدیت پہلے۔ ہم گواہی عبدیت کی پہلے دیتے ہیں۔ کائنات کا دار و مدار عبدیت پر ہے۔ جو کچھ ملتا ہے عبدیت کے بعد ملتا ہے۔ بنیاد، فاؤنڈر عبدیت ہے، اس کے بعد ہی کوئی منصب ملے گا۔ بس میرے عزیز دوستوں، پڑھنے کچھ آئے تھے، گفتگو کچھ ہوئی، انشاءاللہ کہ انہی شخصیات اور حضرات کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور ہم لوگوں کو اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے رسول کو پہچنوا سکیں۔ علی ابن ابی طالب کا سر زانو پر ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں علی تم نے بھی اذان سنی نا جبریل کی؟ یا نعم یا رسول اللہ۔ کہ جبریل اے علی اس اذان کو بلال کو سکھا دو۔ وہ اذان جو جبریل نے معراج پر دی تھی، رسول نے نماز پڑھائی تھی، ملائکہ نے پڑھی تھی، علی سے گفتگو زمین پر ہو رہی ہے، نماز اذان سنی؟ کتنی آسانی سے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، سلوات تو بھیج دیے۔
بات کا اقرار ہے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، لیکن آپ ثبوت دیں کہ آپ کو سننا آتا ہے۔ اللہ اکبر، شب معراج، یہ علی سنی تم نے؟ نام یا رسول اللہ، بلال کو سکھاؤ۔ یہ ہے مسئلہ کہ اذان گڑھ لیں لیکن علی بیچ میں آ گئے، یہ علی بیچ میں آ گیا، ہائے قسمت قسمت۔ اب ہم اسلام نہیں لیں گے اگر علی کے ذریعے اسلام پہنچا ہے۔ میں تو کہتا ہوں واقعاً انکار کرنا چاہیے، کیونکہ علی کے ذریعے اسلام پہنچا ہے۔ ہر جگہ علی، ہر جگہ علی، کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی شعبہ خدا کی بادشاہی ہے، علی ذل الہی ہے، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا، علی مولا، لا حیدری، کیا کہنے والا۔ بس میرے عزیز دوستوں، نام جب علی کا آتا ہے تو اتنی مظلوم شخصیت، اتنی مظلوم شخصیت، علماء کہتے ہیں کہ حضرت زہرا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اس لیے کہ علی کی زوجہ تھی۔ نقتلک بغضا لابیک، کیوں قتل کر رہے ہو ہمیں، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے تم میں سے کسی کو مارا ہے؟ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ ہمارے اوپر کسی کا تم میں سے حق ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا میرے لیے نانا نے فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ؟ کیا تم نے نہیں سنا حسین منی والا من الحسین؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رسول نے ہمارے لیے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ؟ پھر کیوں قتل کر، ہم کو قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ آواز آئی نقتلک بغضا لابیک، حسین تم کو تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم نے سنا ہے تمہارے لیے رسول نے فرمایا، منزل جانتے ہیں کربلا میں دشمنی کی کیا تھی کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہے تھے، زمین پر ایک مرتبہ آئے تو اب گھوڑے کی ذمہ داری ہو گئی کہ حسین کے لاشے کی حفاظت کرے۔ تو ایک مرتبہ یہ جو بھی قریب جانا چاہتا تھا امام کے لاشے کے، تو گھوڑا اپنے ٹاپوں کے ذریعے سے دفاع کر رہا تھا، لوگوں کو اپنی ٹاپوں کے ذریعے سے حملہ کر رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ کچھ تیر اندازوں نے اپنی کمانوں میں تیر جوڑا اور گھوڑے کا نشانہ لینا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر سعد اپنے گھوڑے کی پیٹھ کے پر بلند ہوتا ہے، کہتا خبردار خبردار اس گھوڑے کو نشانہ نہ لگانا، یہ رسول کی سواری ہے۔ بتائیے جب زینب نے سنا ہوگا کیا گزری ہوگی؟ جب زینب نے سنا ہوگا کیا گزری ہوگی؟ جب سید سجاد نے سنا ہوگا کیا گزری ہوگی؟ یہ رسول کے سواری ہے، رسول کی سواری ہے، لیکن وہ جو خود رسول کا سوار بنے، جو دوش رسول سوار ہو رسول کا، اس کے اوپر کس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ بس خدا کی قسم کون سے مصائب پڑے جائے کربلا کے، ہر مصائب اور مصیبت کا ہر گوشہ دل کو کباب کرنے والا ہے۔ ارے کس کی رخصت پڑی جائے، علی اکبر آئے ہیں، کہتے ہیں جو بھی رخصت لینے کے لیے آیا، کوئی بھی اجازت لینے کے لیے آیا، امام نے کچھ صبر کیا، لیکن جیسے ہی علی اکبر نے اجازت طلب کی فاستأذنا فأذنا، جیسے ہی اجازت مانگی کہا جاؤ، لیکن فوراً ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگار تو گواہ رہنا، میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کے صورت و سیرت میں مشابہ تھا۔ فَإِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ، اور جب مجھے اشتیاق ہوتا تھا میں تیرے نبی کی زیارت کروں، اپنے اس بیٹے کی زیارت کر لیتا تھا۔ اکبر میدان کی طرف بڑھے اور دیکھا میرا بابا پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے پوچھا بابا اب تو اجازت دے چکے، فرماتے میرے لال
بلال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، نہیں پتا اپنے بیٹے کی زیارت منظور ہے کہ رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علی اکبر میدان کی طرف ہیں، حسین پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، بابا اے بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ بس میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر گھوڑے پر تھے، باپ پہ پیادہ تھا۔ ارے گھوڑا تیز رفتاری سے بڑھتا ہے، پیدل چلنے والا آہستہ چلتا ہے، کیسے حسین کے پیروں کی آٹھ علی اکبر کے کانوں تک پہنچی؟ صرف ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب باپ نے بیٹے کو اجازت دی تو بیٹے نے گھوڑے کو ایڑ تو لگا دی، لیکن حسین اپنی جگہ رک نہ سکے، پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، یا بتا علیک منی السلام۔ بابا آنے کی زحمت گوارا نہ کیجئے، بابا بہت لاشیں اٹھا چکے، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین کی آواز، میرے بلال وعلی الدنیا بعدک لفا، اے میرے لالا آواز دیتے رہو، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، تمہاری آواز کے سہارے تمہارے لاشیں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ حسین کسی صورت سے اپنے بیٹے کے لاشیں پر پہنچے، اور بس ایک منزل ہے میرے عزیز دوستو، اب تک جو لاشیں تھے ان کو خیمے تک لائے، لیکن علی اکبر کا لاشا خیمے تک اکیلے نہ لا پائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جوان بیٹے کا لاشا تھا، شاید اس وجہ سے نہ لا پائے ہو، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے جنازے کا احترام ضروری ہے۔ اکبر کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، اکیلے نہیں اٹھا سکتے تھے، آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے جوانو آؤ، اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو لوگ بھی اس عزاداری میں دامیں درہمیں سخنیں کسی بھی طرح کا شیئر کرتے ہیں، پروردگار ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی دین و دنیا کو آباد کر دے۔ پروردگار جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بے مکان ہیں ان کو صاحب مکان بنا دے۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزی اور رزق حلال عطا فرما، روزی میں اور رزق میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل عنایت فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کن لولیک المحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شبیر سبت جعفر، مولانا سید ہاشم رضا جعفری اور سید تجمل حسن رضوی صاحب ان کی ارواح کو ہدیہ فرما دیا۔ تمام مومنین و مومنات بسم اللہ۔ ماتم حسین۔ Yeah.
ईमान